رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لتعلمون. As Quran says, Allah Ta'ala is recommending you, if you don't know, if you don't have the knowledge of knowing something, come and ask the people of knowledge. Alhamdulillah, we have Dr. Zafar Iqbal among us, and we're going to have an address from him. Jazakallah khair. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت اپنے خالق و مالک کی بے حد تعریف ہم ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضور بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ درود و سلام کے بعد انتہائی قابل قدر قابل احترام ہمارے بزرگ دوست جناب چودھری ارشد صاحب اور آج کی اس مجلس کے میزبان جناب ڈاکٹر حماد حفیظ صاحب کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں. مغرب کے وقت میں کچھ منٹ باقی ہیں. میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے جو آپ نے کئی دفعہ سماعت کر رکھی ہے. یہ میلاد کی محفل ہے اور میلاد کی محفل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل ہوتی ہے. آپ اس کو سیرت النبی کانفرنس کہیں, آپ اس کو میلاد النبی کہیں, آپ اس کو محفل میلاد کہیں, آپ اس کو کچھ بھی کہیں, بنتی نہیں ہے ذکر مصطفیٰ کیے بغیر. کوئی بھی عنوان رکھیں آپ کو ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرنا پڑتا ہے. اور پورا قرآن پاک جو ہے, کل میں کسی جگہ پہ سورہ یوسف کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ قرآن پاک کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے. سورہ بقرہ جب آپ پڑھتے ہیں شروع میں آ جاتا ہے ہدی للمتقین, یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. ایک جگہ فرماتا ہے ہدی للناس ہے, یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اور ایک جگہ کہتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یہ قرآن جو ہے اس میں آپ اگر پڑھیں تو اس میں حلال اور حرام کے مسائل ہیں, کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے. اس میں قرآن پاک میں یہ مسائل ہیں کہ what to do and what not to do, اوامر و نواہی ہیں. اللہ نے جو حکم دیے ہیں کہ یہ کام کرو یہ کام تم نہ کرو. پھر اس میں ہسٹری ہے پوری, اس کا بھی تذکرہ قرآن پاک میں ملتا ہے. پھر اس میں قرآن کے علم کی جتنی برانچز ہیں اس دور میں جو نالج تھا اس کا تذکرہ کرتا ہے, اور جو فیوچر میں جتنی بھی ایوولوشن ہونی تھی اور جتنا بھی ترقی ہونی تھی علم میں وہ بھی اس کے اشارے کرتا ہے. اور اس وقت اسپیس ٹیکنالوجی کے دور میں اس کا بھی تذکرہ قرآن پاک کرتا ہے. اور میں وقت نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں, میں ورفعنا اللہ کا ذکر پہ ہی بات کروں گا. ہم نے جو اتوار کو پچھلے اس اپنے جلسے سے پہلے سنڈیز کو ہم دوپہر بچوں کے لیے قرآن اینڈ سائنس کا میں نے ایک سیریز شروع کی تھی. اس پہ پہلے بھی کئی دفعہ اس پہ بات کی ہے. اس وقت میں قرآن اور کارڈیالوجی بھی جب میں بات کرنے لگا اور میں نے تھوڑا ریسرچ کیا اس پہ, تو یہ اکثر میڈیکل کالج میں بھی اور بعد میں پڑھتے ہوئے یہ آتا تھا کہ قرآن پاک تو کہتا ہے کہ تمہارے دل نہیں ہے, تم سوچتے نہیں ہو. اور جو جدید جو سائنس ہے اس نے بتایا کہ صرف پمپنگ آرگن ہے, اور قرآن بھی ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ سوچتا بھی ہے یہ دیکھتا بھی ہے. اور ابھی جو لیٹسٹ جو اس پہ ریسرچ ہوئی ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ دیر از اے برین آف ہارٹ. ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہا کہ ایک پورشن جو ہے ہارٹ کا وہ اس میں کوئی ایسی ریسرچ ہوئی ہے کہ دیر از سم تھنگ دیٹ از نون ایز اے برین آف ہارٹ, کہ جو ہارٹ کو بھی سوچنے کا جو صلاحیت ہے اس کے اندر بھی ایک دل رکھی ہوئی ہے. یہ اب جو ہے یہ سائنس سب جا رہی ہے. ہمیں تو بہت پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ تمہارا دل نہیں ہے, تم سوچتے نہیں, تم غور نہیں تم کرتے ہو. تو اس پہ جتنا بھی آپ دیکھیں قرآن پاک جو ہے کتاب علم ہے, اور اس کے ہر دور کا انسان جو ہے, جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت
علی کرم اللہ وجہ کو جب آپ نے لمبی حدیث ہوتے ایک ٹکڑا ہے اس میں یہ قرآن پاک کی تعریف آپ نے کی، اس میں کہا قرآن پاک ایسا گہرا سمندر ہے کہ اس کے اندر غوطے لگانے والے غوطے لگا لگا کے اور موتی نکال کے تھک جائیں گے، اس سے موتیوں میں کمی نہیں آئے گی. یعنی جتنے بھی دور آئیں گے لوگ ریسرچ کریں گے، اس میں سے موتی لگ کے نکالیں گے مگر کمی نہیں اس میں آئے گی. تو ہر دور کے انسان کے جو مسئلے مسائل ہوں گے، یہ قرآن تو وہی ہے مگر وہ اس کے لیے نئے پرتیں کھلیں گی، نئی جہتیں کھلیں گی، نئے راستے کھلیں گے اور علم کے نئے جو ہیں وہ افق اور نئے ہورائزن جو ہے اس میں سے نمودار ہوں گے اور ہر دور کے جو مسائل ہیں اس کا جواب جو ہے قرآن دے گا. لیکن میں جو عرض کرنے لگا تھا، یہ تو آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ نالج ورڈی لوگ ہیں، اس پہ میں بات زیادہ نہیں کرتا، مگر جو محفل میلاد کی بات میں کرنے لگا ہوں، کل میں کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک یہ کہتا ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ علم کی کتاب ہے، یہ فلسفے کی کتاب ہے، یہ منطق کی کتاب ہے، تمام برانچز آف نالج. ایک دفعہ ہم نے اس پہ بات کی تھی قرآن ایمبریولوجی پہ، اور اب جو اس وقت لیٹسٹ جو تھیریز ہیں، جو ریسرچ ہے ایمبریولوجی کی، وہ قرآن پاک 1400 سال پہلے اس میں ایک شوشے کا بھی اضافہ نہیں ہوا ہے. جو قرآن پاک نے اس وقت بیان کیا تھا ایمبریولوجی کے بارے میں، وہی سائنس جو وہاں تک پہنچی ہے، جو اب اس کو الٹرا ساؤنڈ کر کے اور اس کو ریسرچ کر کے. مگر میں جو اب آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سورہ یوسف کو پڑھیں نا آپ، تو پوری سورہ یوسف جو ہے اس کو آسم القصص کہتے ہیں. قرآن پاک اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہے آسم القصص، کہ بڑی سونی کہانی، بڑا سونا قصہ، پنجابی میں ذرا کھا دے اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا حسین قصہ ہے. یہ سورہ یوسف جو ہے وہ 2 پاروں پہ پھیلی ہوئی ہے، مگر کوئی اس میں نہ ٹو ڈو کا ذکر ہے نہ ٹو ڈو کا ذکر ہے، نہ اس میں حلال کا ذکر ہے نہ اس میں حرام کا ذکر ہے. اس میں جو بظاہر جو قرآن پاک کا جو مین پرپز ہے ہدایت دینا، اس میں حلال و حرام کی بات کرنا، اس میں اوامر کی بات کرنا، اس میں نواہی کی بات کرنا، وہ تو ہے ہی نہیں ہے. تو اتنے لمبے سورت میں کیا بیان ہوا ہے؟ وہ سارا اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کے حسن کی بات کی ہے، یوسف علیہ السلام کے حسن کی بات کی ہے، ان کے پیدا ہونے کی بات کی ہے، ان کے بچپن کی بات کی ہے، ان کی مشکلات کی بات کی ہے، اور پھر ان کے کامیابیوں کی بات کی ہے، پھر ان کی حکومت کی بات کی ہے، پھر ان کے معجزات کی بات کی ہے، اور پھر پیغمبروں کے ساتھ جس شے کو نسل ہو جاتی ہے اس کو اللہ کیا معجزاتی تاثیر دے دیتا ہے کہ جب ان کے والد جو ہیں ان کی آنکھیں نابینا ہو جاتی ہیں. یہ تشریح تفسیر نہیں ہے، یہ ٹیکسٹ آف قرآن ہے. کہ یہ جو کوئی اختلاف کرے کہ بھئی یہ تو فلاں مفسر نے لکھا اور یہ فلاں فرقے کی بات ہے، نہیں، قرآن پاک کا ٹیکسٹ ہے. وہ کہتے ہیں ان کے والد یعقوب علیہ السلام جو نابینا ہو گئے، نظر جاتی رہی. جب یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا تو انہوں نے جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی بصیرا، میری یہ قمیض لے جاؤ نا، میری قمیض لے جا کے میرے والد کی آنکھوں میں رکھ دینا، جب یہ میری قمیض ان کی آنکھوں سے لگے گی نا تو روشنی واپس آ جائے گی. اب یہ کیا بات ہے کہ جو شے کپڑا، سارے کپڑے ہیں مگر یہ کپڑا وہ تھا جو اللہ کے پیغمبر کے وجود کے ساتھ ماسک ہوا تھا، اور وہ خود بھی پیغمبر تھے، وہ خود دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ دعا سن لیتا. مگر نہیں، بعد میں آنے والے لوگوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ میرے پیغمبر تو میرے پیغمبر ہیں، ان کی عظمتیں تو ان کی عظمتیں ہیں، جو شے ان کے وجود سے مس بھی کر جائے تو اللہ ان کو بھی معجزاتی تاثیریں عطا کر دیتا ہے. تو اللہ نے ان کو یوسف علیہ السلام کی قمیض کو یہ معجزاتی کیفیت دی کہ جب وہ آگے ان کی آنکھوں پہ لگی تو اچھا اس سے بھی پہلے یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یہ ٹیکسٹ آف قرآن ہے، یہ کوئی حدیث کی ضعیف یا فلاں روایت کی بات نہیں، یہ ٹیکسٹ آف قرآن ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو گھر والے کہتے ہیں کہ آپ تو اپنے پرانی محبت کی وارستگی میں ہیں، کہاں یوسف اتنے کنویں میں پھینک دیا تھا، وہ کہاں چلا گیا تھا. انہوں نے کہا نہیں مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے. جب وہ آئے نا تو انہوں نے ان کو قمیض آنکھوں پہ لگائی تو پھر قرآن پاک کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کیا میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے، یہ آ گیا نا میرا یوسف ہے. تو میری بات پھیل گئی. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جیسے اللہ نے اپنے سارے پیغمبروں کے معجزات کا تذکرہ کیا ہے نا، ایسے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی ذکر ہے، آپ کی جنگوں کا ذکر ہے، آپ کی صلحوں کا ذکر ہے، آپ کے سفر کا ذکر ہے، آپ کے راتوں کا ذکر ہے، آپ کے دنوں کا ذکر ہے. ایسے ہی ایک تذکرہ جو ہے وہ آپ کے شمائل مبارک کا بھی ہے. یہ بے مقصد نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ان کو جب دیکھو یہ سرکار کے حسن کی تعریف کرتے رہتے ہیں. بھائی قرآن کرتا ہے ہم کی قرآن پاک جو ہے وہ کبھی بددعا کہتا ہے، کبھی بلیل کہتا ہے. اور اگر لوگ جو ہے نا
وہ آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے نا تو قرآن اس منظر کو محفوظ کر لیتا ہے. ان اللہ یبایعونک کا کہ جب یہ لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے نا تو یہ ید اللہ فوق ایدیہم، حبیبی یہ تیرا ہاتھ نہیں تھا، ان کے ہاتھوں میں میرا ہاتھ تھا. وہ بیعت کرنے کا منظر کو قرآن پاک محفوظ کر لیتا ہے. اور کبھی وہ ماں ذاکر بصر و ماں تگا کہا کہ ان کی آنکھوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور کبھی قد نرا تکلم وجہ کا فی السماء کہا کہ ان کے چہرے کا ذکر کرتا ہے. وہ تو بلکہ یہاں تک میں اگر کہوں کہ قرآن پاک کہتا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے حبیب مجھے تیری ساری یادی کی قسم ہے. لَعَمْرُكَ مجھے تیری ساری حیات کی قسم ہے. تو مکہ میں رہے تو مکہ کی قسم ہے. لا اقسم بہذا البلد، میں قسم مجھے کیا پڑی ہے کہ میں شہروں کی قسم کھاؤں. ہاں میں قسم کھاتا ہوں وانت حلم بہذا البلد، میں قسم نہیں کھاتا شہروں کی. یہ ٹیکسٹ قرآن ہے، یہ کوئی حدیث کی ضعیف یا صحیح یا مضبوط یا وہ روایت کی بحث ہی نہیں ہے، ٹیکسٹ قرآن ہے. وہ کہتے ہیں کہ اے حبیب میں تیری ساری عمر کی مجھے قسم ہے، اور مکہ شہر کی بھی قسم ہے، مگر قسم تب ہے باوجود کہ میرا حرم اس میں ہے، باوجود کہ خانہ کعبہ اس میں ہے، باوجود کہ زمزم اس میں ہے، باوجود کہ صفا مروہ اس میں ہے، باوجود کہ کوہ ہرا اس میں ہے، باوجود کہ جبل نور اس میں ہے، باوجود کہ میقات اس میں عرفات اس میں ہے، مگر میں اس وجہ سے قسم نہیں کر رہا، اس وجہ سے قسم نہیں کر رہا، اس وجہ سے قسم کر رہا ہوں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے قسم کرتا ہوں کہ تو اس شہر میں بستا ہے، تو اس شہر میں رہتا ہے، تیری وجہ سے میں اس شہر کی قسم کرتا ہوں. پھر کہتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور مجھے قسم ہے تیرے والد کی بھی اور مجھے قسم ہے تیری بھی جس کا میلاد ہوا ہے. میلاد کے لفظ کی جو جڑ ہے، روٹ جو ہے میلاد کی، وہ ولد، جس کا میلاد ولد کہتے ہیں جو پیدا ہوا ہے، جو بچہ ہے، جو بیٹا ہے، جو پیدا ہوتا ہے، تو میلاد کہتے ہیں پیدا ہونے کو. تو یہاں کہتا ہے کہ مجھے اس شہر کی قسم جس میں تو رہتا ہے، بلکہ مجھے تیرے پیدا ہونے کی بھی قسم ہے، تو بیٹا ہے ان کا تیری بھی قسم ہے، اور تیرے پورے اجداد کی مجھے قسم ہے. اور میں میری بات میں سوچ کے تو آیا تھا کہ میں ڈھونڈ رہا تھا اس میں، اللہ کریم مجھے توفیق دی ہے کہ جو شمائل ترمذی جو ہیں، ترمذی شریف آپ جانتے ہیں، نام سنا ہوگا آپ نے کتابوں کے جو کتابیں حدیث کی ہیں، اس میں ترمذی شریف کا ایک پورا پورشن ہے آخر کا، جس میں صرف اور صرف انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل مبارک بیان کیے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 14 سال پہلے جب کلیکشن آف حدیث ہوئی نا، تو امام ترمذی نے جب کتاب ساری حدیثیں اکٹھی کی نا، تو اس میں کچھ وہ حدیثیں اکٹھی کی جن کو صرف شمائل ترمذی کے نام سے لوگ جانتے ہیں، کہ وہ حدیثیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا حلیہ مبارک بیان کیا گیا ہے. تو الحمدللہ مجھے اس کی توفیق ملی ہے، میں نے اردو نظم میں اس ساری کتاب کا ترجمہ الحمدللہ کر لیا ہے، اور اب انشاءاللہ اس کو چھاپنے کا اہتمام کرنا ہے، انشاءاللہ کچھ راستہ نکل آئے گا، اس کو انشاءاللہ چھاپیں گے. تو اس میں سے میں جو آپ کا جو چہرہ مبارک اور آپ کا جو حلیہ مبارک جو ہے نا، وہ 4 صحابہ کرام جنہوں نے بیان کیا ہے، صرف 4 صحابہ کرام، اس لیے کہ باقی جتنے صحابہ کرام ہیں وہ جب یہ وہ 4 صحابہ کرام جنہوں نے آپ کے بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے آپ کو دیکھا ہوا ہے. بعد میں جو جب منظر تھا ادب کا، وہ کہتے ہیں کہ جب کسی نے پوچھا نا کہ ذرا آپ بتاؤ نا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بارے میں، انہوں نے کہا ہم سے کیا پوچھتے ہو، ہم نے تو کبھی آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں تھا، ہم تو کبھی آنکھ بھر کے دیکھتے نہیں تھے. ابو بکر اور عمر یہ 2 ساتھ ہوتے تھے، ہم تو آنکھیں یوں گردنیں جھکا کے بیٹھتے تھے. تو یہ انہوں نے بیان کیا ہے. ایک تو ہند بن ابی حالہ ہے، حضرت خدیجہ کے پہلے بیٹے ہیں، اور امام حسن اور امام حسین کے ماموں لگتے ہیں رشتے میں. انہوں نے بعثت سے پہلے دیکھا ہوا تھا، کیونکہ ان کی بہن خدیجہ کی شادی آپ سے ہوئی تھی، تو اس وقت سے انہوں نے جی بھر کے دیکھا ہوا تھا. دوسرے حضرت ام معبد ہیں، یہ وہ خاتون ہے جب ہجرت کا جو سفر تھا تو راستے میں جیسے کہ رکے تھے آپ، اور اسے پوچھا تھا کہ تیرے پاس کوئی کھانے کو ہے؟ اس کا میرے یہ ایک بکری ہے، میرا شوہر لے کے ڈیوڑ گیا ہوا ہے، یہ بکری دودھ دینے والی کبھی تھی نہیں، تو یہ بکری ہمارے گھر میں ہے. انہوں نے کہا تم اجازت دو تو ہم اس کا دودھ دھو لیں. وہ کبھی دودھ دینے والی ہوئی نہیں تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہاتھ رکھا تھنوں پہ تو دودھ کی ندیاں جاری ہو گئی، اس کے گھر کے سارے برتن بھر دیے اور خود بھی پیا، ان کے لیے بھی چھوڑ دیا. اب جب ایسا معجزہ ہو رہا تھا تو میرا صبر کہتا ہے کہ وہ یوں آنکھیں کھول کے دیکھ رہی ہوگی، اللہ کیا بات ہے، کیا ہو رہا ہے. یہ بکری دودھ دینے والی تھی نہیں، یہ کون ہستیاں ہیں، کون ہستی ہے کہ جس کے ہاتھ لگنے سے دودھ کی ندی جاری ہو رہی ہے. تو چونکہ اس نے غور سے دیکھا تھا نا، تو انہوں نے بیان کیا. جب ان کا شوہر آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ گھر میں دودھ کہاں سے آ گیا؟
پھر وہ اسے سراپا بیان کیا. ایک آنے والا آیا تھا, ایک مسافر تھا, ایسی اس کی آنکھیں تھیں, ایسا اس کا چہرہ تھا, ایسے اس کے بول تھے, ایسے اس کا ناک تھا, ایسی اس کی گردن تھی, ایسے وہ بولتا تھا, ایسے اس کے ساتھی اس کے پورا نقشہ اس نے بیان کیا ہے. اسی طرح تیسرے جو صحابی ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کہ 10 سال کی عمر میں وہ 7 سال رہتے تھے, تو انہوں کو بہت موقع ملا تھا سرکار کے چہرے کو دیکھنے کا. تو لہذا انہوں نے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقشہ جو بیان کیا ہے. اب میرا خیال ہے کہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے, اب 1-2 منٹ رہتے ہیں تو میں وہ بیان نہیں کر سکوں گا. بعد میں انشاءاللہ اجازت دی تو آپ نے تو میں وہ پڑھ دوں گا. مگر نہ یہ سارا کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ آپ کی قرآن پاک جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کی بات بھی کرتا ہے اور آپ کے خصائل کی بات بھی کرتا ہے, آپ کے اخلاق کی بات بھی کرتا ہے, بلکہ آپ کے اخلاق کو خلق عظیم کہتا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ کا جو اخلاق ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے. اور 1 منٹ جو باقی بچا ہے اس میں ایک منظر اور سن لیجئے. لوگوں نے تفسیر میں اس کا اور مطلب لیا ہے. ایک نابینا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے تو آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہ رہا تھا. مسئلہ آنکھیں اس کی نہیں تھی. تو اس وقت جب وہ آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سرداروں میں سے کسی 2-4 سرداروں کو دین کی دعوت دے رہے تھے. اب یہ ایک بندہ, جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں اور تیسرا بندہ مداخلت کرے تو تب آپ کو اچھا نہیں لگتا. لیکن یہ جو آنے والا تو آنکھوں نابینا تو پتا نہیں تھا کہ سرکار کیا کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے یا رسول اللہ مجھے بتائیے نا فلاں بات, مجھے بتائیے نا فلاں بات. تو وہ بات کرتے کرتے ہم رکے اور آپ کے ماتھے پر بل پڑے. آپ نے یوں دیکھا ناگواری سے. اللہ کریم نے کہا کہ بس اس کے بعد دوبارہ یہ منظر نہیں آنا. وہ اپنے حبیب کو میں نے رحمت بنایا ہے, دوبارہ کبھی غصہ آنا نہیں ہے ان کو, تو اس منظر کو میں محفوظ کر لوں. تو اللہ نے قرآن پاک میں سورہ عباسہ نازل کر دی. عباسہ تولّی, کہ اللہ اس نے اس کو غصہ آیا اور اس نے اپنے ماتھے پہ بل ڈال دیے, اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے. تو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ پڑے ہوئے بل جو ہے نا ان کا بھی ذکر کر دیا ہے. تو ساری زندگی کا ذکر کر کے اب کہتا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ, اے میرے حبیب مجھے تیری ساری زندگی قسم ہے کہ یہ لوگ اپنے نشوں میں سرگرداں ہیں. تو یہ مطلب یہ تھا کہ تیری زندگی کو اگر دیکھیں, تیرے صبح و شام کو دیکھیں, تیرے طریقے کو دیکھیں, اگر تیرے راستے پہ چلیں ان کو ہدایت مل جائے گی, ورنہ یہ ایسے کام ٹوئیاں مارتے رہیں گے اور بھٹکتے رہیں گے. اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے, ان کی محبت بھی دے, ان کا ذکر نور بھی کریں, ان کے معجزات کو بھی جانیں, ان کی صورت اور سیرت کو بھی پڑھیں. مگر اس سارے کا مقصد یہ ہے, یہ پڑھ کر, یہ جان کر, یہ سن کر ان سے ایسی محبت جاگے کہ ہم اپنے عمل میں ان کی غلامی کو اتار لیں, ان کی اطاعت کو اتار لیں, تاکہ وہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں, ان کا اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.